سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدنا سعد بن عامر کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے اونٹوں میں تھے کہ ان کا بیٹا عمر آیا. جب سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو کہا, میں اس سوار کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں. پھر وہ اترا اور بولا کہ تم اپنے اونٹوں اور بکریوں میں اترے ہو اور لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ سلطنت کے لیے لڑ رہے ہیں. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا, چپ رہ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو دوست رکھتا ہے جو متقی, غنی, چھپا ہوا ہو. لفظی ترجمہ اور وضاحت. عن عامر بن سعد, عامر بن سعد سے روایت ہے, قال کہتے ہیں, کان سعد بن ابی وقاص کے سعد بن ابی وقاص 10 ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت ملی. فی ابلہ, اپنے اونٹوں میں تھے, یعنی اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے. فجاءہ ابنہ عمر, تو ان کا بیٹا عمر آیا. فلما رآہ سعد, تو جب سعد نے ان کو دیکھا کہ بیٹا آیا ہے, قالا, تو ایک دم بولے, اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, من شر ھذا الراکب, اس سوار کے شر سے, یعنی خیر کی خبر لایا ہوں, کوئی شر کی بات نہ ہو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں, اپنے روٹین میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور لوگوں کے ملنے کے اوقات بھی فرق ہوتے ہیں. مثلاً عموماً لوگ آپ کو کب وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ارلی مارننگ تو نہیں آتے, یعنی ایک وقت ہوتا ہے نا. تو جب کوئی وقت کے بغیر آتا ہے تو انسان اس کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کا آنا خیر ہو. کوئی آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹائے یا بالکل ارلی مارننگ کو, تو ہم کہتے ہیں خیر تو ہے, کیا ہوا. یا کوئی بہت صبح فون کر دے آپ کو, تو اس وقت آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ وہ فون کا وقت نہیں ہے. تو اسی طرح یہ اونٹوں کے کام کاج میں مصروف تھے اور آنے کا وقت نہیں تھا, تو اچانک بیٹا آیا اور سوار ہو کر آیا, تو کہنے لگے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سوار کے شر سے. فنزل, تو وہ اترے, یعنی بیٹا اترا. فقال, کہنے لگا, لہو, آپ کو, یعنی سعد بن ابی وقاص کو, انزلت فی ابلک وغنمک, آپ اپنے اونٹ اور بکریاں چرا رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان میں مصروف ہیں. وترکت الناس, اور آپ نے چھوڑ دیا لوگوں کو, یتنازعون الملک بینہم, کہ وہ آپس میں حکومت پر لڑیں, یعنی خلافت پر اتنی بحث ہو رہی ہے کہ کس کو دی جائے. جن لوگوں کا نام لیا گیا تو ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے, یعنی حضرت ابو بکر کی خلافت کے وقت کی بات ہے. یعنی اس وقت آپ کو اونٹوں میں کھڑے ہونے کی بجائے, اس کام کی بجائے, جا کر ان لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کو کوئی مشورہ دینا چاہیے جو خلافت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے ہیں. فضرب سعد فی صدرہ, تو سعد نے اپنے بیٹے کے سینے پہ دھپ مارا, چپ رہو. فقال اسکت, کہا خاموش رہو, یعنی مجھے تم مت سمجھاؤ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, ان اللہ, بے شک اللہ, یحب, محبت رکھتا ہے, العبد, ایسے بندے سے, التقی, جو اللہ سے ڈرتا ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, الغنی, جو بے نیاز ہو, غنی ہو, الخفی, چھپا ہوا, یعنی دکھاوے باز نہ ہو, شہرت کا طالب نہ ہو, اپنے آپ کو نمایاں کرنا اس کو پسند نہ ہو, ایسا شخص اللہ کا محبوب ہے. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں, اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کو محبوب وہ شخص ہے یا اللہ کا پیارا وہ شخص ہے, یعنی بہترین شخص ہے وہ
جس کے اندر یہ تین کوالٹیز ہوں. عمل صالح کی ڈیٹیل ہے ایک طرح سے. یہ ایک ہے تقوی، ایک ہے غنا اور ایک ہے خفا. بندے کے اندر جب تین صفات یہ آ جاتی ہیں تو وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور وہ ایسے کام کرے کہ جس سے اللہ کی محبت کا حقدار ٹھہرے. وہ کام کون سے ہیں؟ ان میں پہلا کام تقوی ہے، اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر اس وقت بندے کے دل میں آتا ہے جب بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کی عظمت، بڑائی اور اللہ کے جلال کو پا لیتا ہے. جب اس کے دل میں یہ بات رچ بس جاتی ہے کہ اللہ بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بہت بڑی طاقت والا ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے. میری قسمت اس کے ہاتھ میں، میری تقدیر اس کے ہاتھ میں، میرا اچھا برا سب اسی کے حوالے. میں اس سے کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا، میں کہیں چھپ نہیں سکتا، میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو جتنی انسان کے اندر اللہ کی پہچان آتی ہے اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے، ناموں کے ذریعے، اتنا انسان کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر بیٹھتا جاتا ہے. تو تقوی دراصل کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا احساس. وہ ایسا احساس کہ انسان کو تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی غلط کاموں سے روک دے. وہ اس وقت اس کو نیکی پر ابھارے جب اسے کوئی بھی موٹیویٹ کرنے والا نہ ہو. ہم ہر وقت بندوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارا ایمان بڑھائیں یا وہ ہمیں دھکا سٹارٹ کرے. ایک گاڑی ہوتی ہے جو خود چلتی، اور ایک وہ گاڑی ہوتی ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھڑپ سے رک جاتی. تو وہ گاڑیاں ہوتی ہیں کہ جن کو 4-5 لوگ مل کے دھکا دیتے ہیں، دیتے جاتے آخر وہ سٹارٹ ہوتی، پھر کچھ دیر چلتی ہے، پھر اگر کہیں رک جائے تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو ہم میں سے بھی کچھ لوگ دھکا سٹارٹ ہوتے ہیں، سستی کے مارے پڑے رہتے ہیں، جیسے آپ عام طور پر بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو ایک تھپ لگاتے ہیں، دھکا لگاتے ہیں، پش دیتے ہیں، پھر وہ چلتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں. یعنی سیلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، یعنی ان کی باغ ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی، دوسرے ان کو چلاتے ہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ کا خوف چلاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی محبت کا احساس. وہ انہیں بیٹھنے نہیں دیتا، چین نہیں لینے دیتا، سستی نہیں کرنے دیتا. وہ مشکل سے مشکل حالات میں، وہ تھکے ہوئے بھی ہوں، وہ زخمی بھی ہوں، وہ اللہ کی پکار پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بہانے نہیں سوچتے، وہ کام کرنا جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ وہ کوئی کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جس کو اللہ کے لیے کرنا ہے اس کو پھر کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ کسی انسان کی پھر ناراضگی کی اور نہ کسی انسان کی طرف سے ملنے والے کسی فائدے کی. وہ پھر کرتا چلا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص اللہ سے ڈرتا ہوگا اور اللہ کی خاطر سب کچھ کرتا ہوگا تو وہ اللہ کا محبوب نہ ہوگا کیا؟ تو ان اللہ یحب العبد التقی. اور دوسرا ہے الغنی، جو قناعت پسند ہو، بے نیاز ہو. بے نیاز سے مراد مغرور نہیں کہ وہ کسی سے سلام دعا نہ کرے کہ وہ بے نیازی دکھائے، وہ بے نیازی نہیں. یہاں بے نیازی سے مراد جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس پر اکتفا کرتا ہو، اس کے اندر لالچ نہ ہو، گریڈینس نہ ہو. خیر کا متلاشی ہو لیکن لالچی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ بڑا لالچی ہے تو آپ کے دل میں اس کی کوئی قدر رہتی، کوئی محبت رہتی؟ ہرگز نہیں. آپ اس سے بھاگتے ہیں. لیکن جب کسی کے بارے میں یہ پتا ہو کہ اس کو آپ کے مال سے، آپ کی شہرت سے، آپ کے اسٹیٹس سے، آپ کے کسی چیز سے غرض نہیں ہے، وہ بے غرض انسان ہے، غنی ہے، اس کا دل بھرا ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں نا رجا ہوا، تو اس کے اندر ایک اطمینان ہے، جو ہے اس کے پاس اس پہ وہ راضی ہے. ایسا شخص بندوں کا بھی محبوب ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہوتا ہے. کیونکہ غنا کہتے ہیں دولت مندی کو اور غنی کہتے ہیں دولت مند کو.
تو دولت مندی صرف مال سے نہیں ہوتی. بعض لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کی لالچ کسی ٹھکانے نہیں ہوتی، وہ اس کو تو استعمال نہیں کرتے، اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ان کی ہرس بڑھتی چلی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جس کا ذکر پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. لیکن کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں، اپنا کام کاج کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، دل راضی ہوتا ہے کہ اللہ نے بہت دیا. کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ کیسی گزری، کہتے ہیں بہت اچھی گزری. اور کچھ لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی محرومی ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں. کیونکہ جو بندہ غنی ہوتا ہے نا، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، پورا اعتماد ہوتا ہے کہ میرا رب ہے نا، وہ کر دے گا. تو جو غنی ہوتا ہے وہ غنا اس کی دعاؤں میں، اس کے شکر میں، اس کے صبر میں، اس کے توکل میں، ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. یعنی یہ ایک خوبی جو ہے غنا کی، وہ اس کے لیے بہت سی خوبیوں کا ذریعہ بن جاتی. دیکھیے شکر گزار کون ہوگا؟ جس کو یہ احساس ہوگا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. اور اگر کوئی شخص رونا ہی روتا رہے اور صرف اس کے اندر لالچ ہی ہو کہ اچھا میرے پاس یہ بھی نہیں اور اس کے پاس کیوں اتنا ہے، حسد کا بھی شکار ہو اور غم اور دکھ اور پریشانی اس کو گھیرے ہی رکھے ہر وقت، تو وہ اس کی خود ساختہ بھی ہوتی، اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے صرف غمگین رہنا، روتے رہنا، خود بھی پریشان رہنا، دوسروں کو بھی کرنا، بیکار کی سوچیں سوچنا، کیونکہ اور تو کوئی سوچ ہے نہیں اچھی، کچھ کرنے کو نہیں، بس یہی سوچے چلے جاتے کیا نہیں ہے. جس کو 2 وقت کی روٹی میسر اور جس کو رہنے کے لیے چھت میسر، وہ بادشاہ ہے دنیا میں، وہ دنیا میں بادشاہ کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اس کو کس بات کا غم ہے. لیکن عادت سے مجبور ہیں لوگ، ہر وقت رونا دھونا جاری رہتا ہے. تو اسی طرح جو غنی انسان ہوتا ہے، جب اس کو اطمینان ہوتا ہے اور کوئی چیز کھو جاتی ہے اسے، یا کوئی چیز نہیں بھی ہوتی اور کوئی غم آ جاتا ہے زندگی میں، تو بڑے آسان طریقے سے صبر کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا کچھ دیا، اگر یہ فلاں چیز لے لی مجھ سے، کوئی بھی عزیز پیارا فوت ہو گیا، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے صبر کر سکتا ہے کہ باقی تو سب ہے نا، بہن بھائی ہیں، ماں ہے، نانی ہے، دادی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ گننے لگتا ہے جو اتنے سارے ہیں ابھی، وہ صرف اسی کا بچار نہیں کرتا رہتا اور اس کی بنا پہ بےچارا نہیں بنا رہتا کہ جو چلا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے بےچارا بن کے جینے کی. ایسے لوگ زندگی میں کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ بھی صرف اس لیے کہ دوسروں کی بس ہمیں ٹینشن ملتی رہے، وہ دھکا سٹارٹ والی بات ہے. اور الخفی، جو چھپ کے رہنا پسند کرے، چھپی ہوئی نیکیاں کرے، جو اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دے. اب آپ دیکھیے کہ جو ہر ایک سے چھپ کے نیکی کر رہا ہے، وہ دراصل کس کو دکھا رہا ہے؟ کس کو دکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. یہ چیز بھی اس کے غنا کی علامت ہے. اللہ نے دیکھ لیا، کافی ہے. حسبی وکفا، کافی ہے مجھے، اور وہ کافی ہے. سمع اللہ لمن دعا، اللہ نے سن لیا اس کی بات جس نے اس کو پکارا ہے نا. اللہ سننے والا ہے نا، وہ دیکھنے والا. کوئی نہیں دیکھتا تو نہ صحیح، غم کس بات کا، کوئی نہیں میری بات سنتا نہ صحیح، یہ ہے غنا. اللہ ہے نا سننے والا. سمع اللہ لمن دعا لیس وراء اللہ المنتہی، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کو دکھاوے کا قطعاً کوئی شوق نہیں ہوتا کہ لوگوں میں بڑی شہرت ہو اور لوگ مجھے بڑی امپورٹنس دیں، کیونکہ جس کو یہ شوق لگ جائے کہ لوگ دیکھ لیں، وہ یہ بھول جاتا ہے، وہ یہ کافی نہیں سمجھتا کہ اللہ نے دیکھ لیا، اور اللہ کا دیکھ لینا کافی. وکفا باللہ شہیدا، اللہ کی گواہی بھی کافی. آپ دیکھیے کہ جتنے بھی غم ہیں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، ان سب کے پیچھے دنیا کی محبت ہے. یا مال کی محبت ہے، یا جاہ کی محبت ہے، رتبے کی، عہدے کی. اور وہ بندہ ان صفات سے خالی ہے، چاہے کتنا بھی دعویٰ کرتا رہے، کتنا بھی خوش فہمی کا شکار ہو کہ اس کے اندر اللہ کا بڑا ڈر ہے اور اس کا دل بے نیاز ہے اور اس کو چھپ کے رہنا پسند ہے. جھوٹ کہتا ہے وہ. جھگڑالو شخص اصل میں ہے ہی نہیں ان میں سے کسی صفت کا حامل. جھگڑا کرتا وہ ہے، لڑتا وہ ہے، شکوے شکایتیں وہ کرتا ہے، اعتراضات کا پٹورا ہے وہ شخص،
کہ جس کے اندر یہ صفات نہیں. کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے. تنہائی میں بھی اللہ کافی ہے. وہ تنہائی میں کبھی بور نہیں ہوتا, کبھی بھی, بلکہ تنہائی اس کو بہت اچھی لگنے لگتی ہے کہ ایک ایسی ہستی سے بات کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے جو اس کی ہر بات سمجھتی. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کا دل غمگین ہوتا ہے, آپ کسی انسان سے شیئر کرنے لگتے ہیں, وہ اتنی فضول بات آگے سے کرتا ہے کہ آپ اور غمگین ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہ ہی کہی ہوتی, نہ ہی اس کو بتایا ہوتا. اچھا, عموماً ہم بتاتے بھی کس کے, جن پہ بڑا مان ہوتا ہے نا, جن سے بڑی محبت ہوتی, اور جن پر یقین ہوتا ہے کہ ہماری ہاں میں ہاں ملائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. مثلا شوہر ہیں, بچے ہیں, گہرے دوست. لیکن اکثر تجربہ کیا بتاتا ہے, وہ بھی نہیں سمجھتے, ان کو سمجھ نہیں آتی ہم کیا چاہتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کیوں اداس ہیں, ہمیں کیا دکھ ہے. لیکن اگر آپ اس بات کی عادت ڈال لیں اللہ سے باتیں کرنے, اور اس کے لیے آپ کو تنہائی چاہیے, چھپ کے, کیونکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگ تو دیوانہ کہیں گے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیوانہ نہیں کہے گا. اور اس طرح آپ کے بڑے سے بڑے غم, بڑے سے بڑے دکھ, بڑے سے بڑے جھگڑے اور فساد اور اعتراض اور لوگ آپ پر جو باتیں سب ختم ہو جاتا ہے, سب کا کتھارسس ہو جاتا ہے, سب کچھ صاف ہو جاتا ہے, اور آپ ایک پرسکون اور مطمئن انسان ہوتے ہیں. اور لوگوں سے پھر آپ اتنی بات کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی, یا جتنی بتانا ان کے فائدے میں ہوتی, یا آپ کی ایک خاص ضرورت ہوتی کہ یہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. لیکن یہ پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہونے والی بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یہ صفات ہیں. لوگوں کی پسندیدہ صفات کیا, کہ جو اللہ سے نہ ڈرے ان سے ڈرے. جو لوگوں سے ڈرتا وہ آپ کو اپنے روب تلے رکھنا چاہتے ہیں. پھر غنی, جو دل کا بے نیاز ہو. اور لوگ کس کو پسند کرتے ہیں, جس کے پاس خوب دولت ہو, وہ تو غنا کا دوسرا معنی لیتے ہیں. خفی, لوگوں کو عام طور پر شہرت پسند ہوتی ہے, اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ کی ایک جھلک دیکھ لیں, کیسی کیسی اوٹ پٹانگ حرکتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں صرف ریکارڈ توڑنے کے لیے. ریکارڈ توڑتے توڑتے جان چلی جائے, ریکارڈ ٹوٹ جائے, بس کسی طرح اپنے آپ کو بھی توڑ بیٹھتے ہیں بعض اوقات. لیکن جس بندے کو یہ ہو کہ میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی کوانٹٹی نہیں چاہیے, تھوڑا سا بھی خالص عمل کہیں بہتر ہے بنسبت اس عمل کے کہ جس میں بہت سی گڑبڑ ہے اور پولوشن ہے اور نیتوں کی خرابی ہے اور لوگوں کا حق مارا ہوا ہے اور دوسروں پہ ظلم کیا ہوا ہے. کوئی فائدہ نہیں ایسے عمل کا کہ جو آپ بد اخلاقی کے ساتھ کریں, اور جو آپ چڑچڑے پن کے ساتھ کریں, اور جو آپ لوگوں کو ستا کے کریں, لوگوں کا حق مار کے کریں. مثلاً اگر آپ لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کا حق مارے, بچے آپ کی بھوک سے بلک رہے ہیں, یا آپ دین کے کام میں ایسے لگے ہوئے کہ بچوں کو بالکل ہی اگنور کر دیا ہے, کیا فائدہ. تو ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, اور اعتدال صرف اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اتنا کر لیا, میں نے اپنی پوری کوشش اس حد تک کر لی ہے, یہ کام اللہ کا حکم ہے, اس نے کہا اب یہ کرو اگلا کام, تو میں یہ چھوڑ کے اب یہ کرنے لگی کیونکہ یہ اللہ کا حکم. ایسا بندہ جب اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے تو ہر چیز اپنی پلیس پہ آ جاتی ہے. پھر بہت ساری چیز کے پیچھے نہیں دوڑتا, وہ کوالٹی کے پیچھے دوڑتا ہے کہ اچھا میں یہ کر لوں اور اچھی طرح کر لوں, ایسا کر لوں کہ اللہ کو پسند آ جائے. تو ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی